نہیں ہوگی۔ ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں ملتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کہ اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا، لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیلاً موجود ہے۔ دوستو، عوام الناس میں اس قوم کے بارے میں بہت سے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں، مگر اکثر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کیسے دکھتے ہیں، یہ کس شکل و صورت کے ہوں گے، اور وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں جو حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی، اور وہ اس دیوار میں کتنا سوراخ کر چکے ہیں، یہ تمام معلومات آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، زمانے قدیم میں بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جابریت میں اپنی مثال آپ تھیں، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسے ہی یہ قوم یاجوج اور ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جابریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم ہی کی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یافس تھا۔ یافس کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا، اور انہی سے ان کی نسلیں آگے چلیں۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے، جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور بعض کے مطابق یہ لقب روم اور پیرس پر حکمرانی کے باعث عطا کیا گیا۔ بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے خالہ زاد بھائی یعنی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے۔ اسی دوران وہ ایسی سلطنت میں پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب موجود تھی۔ وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی اور اپنی سرکشی اور فتنہ انگیزی کے باعث بہت مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں کا مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی جس سے مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کسی بھی قسم کے معاوضے کے بغیر محض اجر و ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ یہ دیوار بہت مضبوط ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، جب اس رب کا حکم قریب آئے گا تو یہ دیوار کھل جائے گی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑیں گے، اور پھر وہ دوسرے دن اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی، اور ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔ اسی طرح جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی اور ہر بلندی سے اترتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری زمین پر انہی کا قبضہ ہوگا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دے گی، اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا اور وہ سب ان سے ہلاک ہو جائیں گے،
اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی، اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، اور اس طرح یاجوج ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔